الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وأعظم شانه بحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا صدرہ کراہی رب کائنات کا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعائی خالق لم یزل کی بارگاہ اقدس میں الہ العالمین ناچیز کے دل دماغ زبان نگاہ کو ہر غلطی خطا سے محفوظ فرمائے، نفس و شیطان کے شر سے دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم، آج کی یہ بابرکت روحانی محفل ماہانہ 11ویں شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ دعائی خالق لم یزل کی بارگاہ اقدس میں مولا کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ چونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے جس موضوع پہ گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے مسئلہ خلافت۔ دعائے خالق لم یزل کی بارگاہ اقدس میں اللہ رب العالمین حق بولنے، حق پہ عمل کرنے اور ہم سب کو حق پہ ہی مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اہل تشیع میں اور اہل سنت میں مسئلہ خلافت ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، صدیوں سے جس پہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد فاروق اعظم، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور ان کے بعد امام حسن۔ اس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، رحمت والی بادشاہت۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ 30 سال حضرت سیدنا امام حسن کی خلافت پہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک خلیفے کا انتخاب کرنا مجلس شورا کے ذمہ ہے۔ اہل حل و عقد لوگ اپنی مجلس شورا میں خلیفے کا انتخاب کریں، اور خلیفہ زمین پہ رسول کا نائب ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے قانون کو نافذ کرتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک
خلیفہ ہونے کے لیے عصمت شرط نہیں، عصمت خاصہ انبیاء و رسول ہے، یعنی معصوم صرف اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں انسانوں میں۔ اس کے برعکس دوسرا نظریہ ہے شیعوں کا، وہ کہتے ہیں کہ خلافت بلا فصل خلیفہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت علی ہیں۔ صحابہ کرام نے ان کے خلافت کو غصب کیا، یہ صحابہ نے ان پہ ظلم کیا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ خلافت اور چیز ہے، امامت اور، امامت کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، اسی لیے وہ 12 ائمہ کو معصوم مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک سوائے نبیوں اور رسولوں کے کوئی معصوم نہیں، صرف اللہ کے نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں انسانوں میں۔ اسی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جنہوں نے امام الانبیاء کے وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر کے ان کو خلیفہ منتخب کیا، شیعہ لوگوں نے ان تمام صحابہ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر قرار دے دیا۔ ان کی کتاب میرے پاس ہے رجال کشی، جس میں صراحت کے ساتھ ان کے علامہ کشی نے یہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ سوائے 3 صحابہ کے نعوذ باللہ من ذالک سارے مرتد ہو گئے۔ قال کان الناس اہل الردۃ بعد النبی الا ثلاثہ، کہ نبی پاک کے بعد سوائے 3 لوگوں کے، فقلت ومن الثلاثہ فقال المقداد بن اسود و ابو ذر غفاری و سلمان فارسی، ثم عرف الناس بعد يسير وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبو أن يبايعوا لأبي بكر حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرها فبايع۔ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد 3 لوگوں کے علاوہ، وہ کون ہیں 3؟ ایک حضرت ابو ذر غفاری، دوسرے حضرت سلمان فارسی، تیسرے ہیں مقداد بن اسود۔ اور باروایت دیگر کتب شیعہ میں ایک روایت میں 4 بھی لکھے ہیں۔ کہتے ہیں ان 4 یا 3 لوگوں کے علاوہ سب ارتداد اختیار کر گئے، مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن ملا صحابہ کے صدقے، حدیث ملی صحابہ کرام کے وسیلے سے، انہی لوگوں نے ہم تک قرآن پہنچایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچایا۔ اگر ان کا یہ اصول مان لیا جائے تو پھر جو خود کافر تھے ان کا بھیج دیا ہوا قرآن وہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے، حدیث ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ شیعہ مذہب کے اصول اگر مانو گے تو پورے دین اسلام سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو لہذا ان لوگوں نے امامت کو اصول دین گردانا، کہتے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے، لہذا جو چیز اصول دین میں ہو اس کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں، نماز اصول دین میں سے ہے، روزہ اصول دین میں سے ہے، حج اصول دین میں سے ہے، زکوٰۃ اصول دین میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں اصول دین ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اگر امامت اصول دین میں سے ہوتی تو 30 پاروں میں سے کم از کم کسی ایک قرآن کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ امامت کا نام لے کر ذکر فرما دیتا کہ جو امامت کو نہ مانے وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ نہ اللہ نے قرآن میں کہیں امامت کا اصول دین بیان کیا، نہ ہی امام الانبیاء نے اپنے فرامین میں کیا، تو پتہ چلا یہ ساری کہانی ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔
اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ خلافت جس طرح ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلی ہے وہی ترتیب حق ہے، اسی ترتیب پہ صحابہ تھے، اسی پہ اہل بیت تھے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ خلافت بلا فاصل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا حق تھا، جسے صحابہ نے غصب کر لیا ظلم کے ساتھ۔ تو پھر ہم یہ حق بجانب ہیں کہ اگر خلافت مولا علی کا حق تھا تو بھائی اس پر دلیل دو، قرآن کی کوئی آیت پیش کرو یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرو، کیونکہ جو چیز اصول دین سے ہو اس کے لیے دلیل بھی قطعی ہوتی ہے، مضبوط دلیل ہوتی ہے، قطعی دلالت دلیل ہونی چاہیے۔ تو وہ اب آگے سے دلیل کیا دیتے ہیں؟ مقام غدیر خم کے موقع پر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو اب وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، تو اب مولا کے میں جو معنی ہیں وہ تو آگے بیان کرتا ہوں۔ جس انداز سے انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے وہ انداز ہی توہین امیز ہے، اس میں رسالت کی توہین کے کئی پہلو نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر تفسیر قمی اور تفسیر صافی، احتجاج تبرسری، جامع الاخبار وغیرہ، یہ سب ان شیعوں کی کتب ہیں، مضبوط مستند کتب ہیں ان کی۔ ان میں لکھا ہوا ہے کہ سورۃ مائدہ کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ فرماتا ہے اے رسول لوگوں تک پہنچا دیں جو میں نے آپ پہ نازل کیا ہے، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اب شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی کی خلافت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا، آخری حج کیا، وقوف عرفات کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے یہ آیت قرآن بیان کی، پڑھی اور کہا کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیں۔ اب آگے سے حضور علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے اپنی قوم کا ڈر ہے کہ کہیں وہ یہ اعلان سن کر دین سے نہ پھر جائیں، تو لہٰذا یا مجھے کوئی نقصان نہ دے لیں۔ تو حضرت جبرائیل واپس چلے گئے۔ پھر حضور علیہ السلام ایک جگہ تھی مسجد خیف، وہاں پہنچے، جبرائیل دوسری مرتبہ یہی آیت لے کر حاضر ہوئے، حضور نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری جگہ تھی کرائے نعیم، وہاں پہ حضور علیہ السلام پہ پھر جبرائیل نازل ہوئے یہی آیت لے کر، نبی پاک نے پھر وہی جواب دیا۔ چوتھا جب غدیر خم کے مقام پر جبرائیل آئے تو قرآن کی آیت بھی ساتھ لے کے آئے واللہ یعصمک من الناس، اگر آپ پہنچا دیں لوگوں تک جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، میں خود اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی لوگوں سے نہ ڈریں، میں تمہاری حفاظت کروں گا لوگوں کے شر سے۔ اب عزیزان گرامی، یہ روایت کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو سراسر توہین رسالت ہے کہ اللہ کسی چیز کا رسول کو حکم دے اور رسول دنیا کے ڈر سے رک جائے، یہ شان رسالت کی صریحاً توہین ہے۔ آپ اندازہ کریں، جب سارے کافر تھے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت نہیں ڈرے، طائف کے میدانوں میں آپ کو پتھر مارے گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھانے گوارا کر لیے، لوگوں نے سجدے میں آپ کی گردن پہ اوجھڑی رکھی، حضور نے وہ بھی برداشت کی، لیکن حق کہنے سے ہٹے نہیں، بلکہ امام الانبیاء نے فرمایا چاچا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دے تو پھر بھی محمد حق کہنے سے باز نہیں آ سکتا۔
جو نبی سارے کافروں سے نہ ڈرا، پتھر مارتے رہے دنیا پھر بھی حق بولتے رہے، تو کیا وہ ان لوگوں سے ڈر گیا جو اس کا کلمہ پڑھنے والے تھے؟ یہ آیت مقام غدیر خم پہ نازل ہی نہیں ہوئی، یہی سب سے پہلا ان کا جھوٹ ہے۔ یہ آیت بہت پہلے مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی، جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے تھے، کفار سے خطرہ تھا، تو صحابہ کرام آپ کے حجرے کے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ دے، یعنی پہرا دیتے تھے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اے محبوب آپ اپنی رسالت کی تبلیغ کو جاری رکھیں، واللہ یعصمک من الناس، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا کیونکہ میں رب آپ کی حفاظت کروں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے حجرہ مبارک سے سر کو باہر نکالا اور صحابہ سے فرمایا آپ جائیں اپنے اپنے گھروں میں آرام کریں، کیونکہ میرا محافظ خود رب کائنات ہے۔ یہ آیت مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایک تو قرآن کی تحریف کی، دوسرا رسالت کی توہین کی کہ حضور علیہ السلام پر 3 دفعہ جبرائیل نازل ہوئے، نبی پاک ڈرتے رہے، آخر کار جب آخری دفعہ آئے تو کہا واللہ یعصمک من الناس، آپ علی کی خلافت کا اعلان کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اب تھوڑی سی توجہ کریں، اب جب اگر بقول ان کے یہ آیت مولا علی کی خلافت کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اللہ نے جب حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی تھی تو پھر حضور علیہ السلام واضح لفظوں میں یہ اعلان کرتے کہ لوگوں میرے جانے کے بعد میرا خلیفہ علی ہوگا۔ لیکن جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو معاملہ اس کے برعکس ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد خلیفہ میرا علی ہوگا، بلکہ صرف ان الفاظ کے ساتھ اعلان کیا جو لفظ متعدد معنی رکھتا ہے۔ مولا اس کے 18 معنی ہیں، کتنے؟ 16 بھی ہیں 18 بھی ہیں، مختلف النہایہ میں ابن اسیر جزری نے اس کے 16 معنی بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ مولا اس کا پہلا معنی ہے، حدیث پاک میں بھی یہ کافی احادیث میں اس کو حضور علیہ السلام نے استعمال کیا ہے۔ پہلا معنی ہے اس کا رب، کیا معنی ہے؟ رب، یہ اس کا پہلا معنی ہے مولا کا۔ دوسرا معنی ہے مالک، تیسرا معنی ہے سید، چوتھا معنی منعم یعنی انعام کرنے والا، جو کسی پہ انعام کرے اسے منعم کہتے ہیں، اور پانچواں معنی ہے معتق، آزاد کرنے والا، جو کسی غلام کو آزاد کروائے۔ اب تو چونکہ دور بدل گیا ہے، اب غلاموں کا تو معاملہ نہیں ہے، اس وقت لوگ غلام ہوا کرتے تھے۔ جیسے آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت بلال حبشی کو حضرت صدیق اکبر نے آزاد کروایا تھا، تو معتق بھی مولا کا معنی ہے، یعنی آزاد کرنے والا۔ چھٹا معنی فرماتے ہیں اس کا ہے ناصر، یعنی مدد کرنے والا۔ اب ساتواں معنی ہے تابع، یعنی جو کسی کی تابع داری کرے اس کو کہتے ہیں تابع، یہ بھی مولا لفظ مولا کا معنی ہے۔ آٹھواں معنی ہے جار، یعنی پڑوسی، پڑوسی کو بھی مولا کہتے ہیں عربی میں۔ اور 10واں معنی ہے ابن العم، چچا زاد بھائی، جو چچے کا بیٹا ہو اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کا 11واں معنی ہے حلیف، جو کسی سے کسی چیز کا معاہدہ کرے، حلیف، اس معاہدہ کرنے والے کو حلیف کہتے ہیں، اور مولا کا معنی ہے حلیف۔ 12واں معنی ہے عقید، جس نے کسی سے کوئی عقد کر رکھا ہو، کسی سودے کے معاملے میں یا کوئی اور معاہدہ کر رکھا ہو، عقید اسے کہتے ہیں، یہ بھی مولا کا معنی ہے۔ 13واں معنی ہے شہر، یہ داماد پہ بھی استعمال ہوتا ہے، سسر پہ بھی ہوتا ہے، زیادہ تر اسے داماد کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے۔ 14واں معنی ہے عبد، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام،
اور 15واں معنی ہے منعم علیہ، جس پہ انعام کیا گیا ہو، یہ بھی مولا کا معنی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسے لفظ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے مولا علی کی شان کو بیان کیا جو متعدد معنی رکھتا ہے۔ جب ایک لفظ کے کئی معنی ہوں تو وہ بغیر کسی قرینے اور دلیل کے اس کو منطبق نہیں کیا جا سکتا کسی بھی چیز پر۔ اگر آپ اب اس پورے ان معنوں میں جو شیعوں کی سمجھ نرالی ہے، انہوں نے جو اس کا معنی خلیفہ بلا فاصل نکالا ہے، پتہ نہیں کس لغت کی کتاب سے نکالا ہے۔ مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل کسی بھی لغت میں نہیں آیا، بل اگر آپ اس کا معنی خلیفہ بلا فاصل کریں گے تو پھر قرآن کی اس آیت کا معنی کیا کریں گے جس میں اللہ نے کہا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اے محبوب میں تیرا مولا ہوں، جبرائیل تیرا مولا ہے، وصالح المؤمنین، نیک مومن سارے نیک وہ تیرے مولا ہیں۔ تو اب کیا اس کا معنی آپ یہ کریں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ فرما رہا ہے میں تمہارا خلیفہ ہوں، جبریل تمہارا خلیفہ ہے؟ تو لفظ مولا کا معنی خلیفہ کسی لغت میں آیا ہی نہیں۔ اس کا معنی اب یہاں پر خود شیعہ مفسر نے فصل الخطاب میں لکھا اس آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی اور تشفی دے رہا ہے محبوب کو کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں رب تمہارا مددگار ہوں، میرا جبرائیل تمہارا مددگار ہے، نیک مومن اور فرشتے سارے تمہارے مددگار ہیں۔ تو جس طرح وہاں پر لفظ مولا تھا لیکن اس کے قرینے کے مطابق اس کا معنی کیا گیا، اسی طرح جب بھی لفظ مولا استعمال ہوگا تو قرینے کو دیکھ کر اسے وہاں پر اس کا معنی کیا جائے گا، ہر معنی ایک ہی جگہ پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے ملا علی، ویسے بھی حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ایما امرا نقحت بغیر اذن مولاہ، فرمایا جس عورت نے اپنے مولا کے اذن کے بغیر یعنی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا کوئی نکاح نہیں۔ اس حدیث میں لفظ مولا بطور سرپرست کے بولا گیا، یعنی جس عورت نے اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر، وہ باپ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، جو بھی اس کا سرپرست ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا کوئی نکاح نہیں۔ اب اس حدیث میں بھی حضور نے لفظ مولا کو استعمال کیا ہے، تو اب یہاں پر مولا بمعنی مددگار نہیں ہوگا کیونکہ قرینہ ہی اس کا موجود نہیں، تو پھر مدد کا لفظ معنی کس طرح کریں گے؟ اس یہاں پر قرینہ صاحب بتا رہا ہے کہ یہاں پر لفظ مولا سرپرست کی وجہ سے بولا گیا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے من اسلم علی یدیہ رجل فہو مولاہ، کہ جس کے ہاتھ پر کسی نے اسلام قبول کیا یہ اس کا مولا ہے، یعنی کسی بندے کے ہاتھ پہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا تو فرمایا یہ اس کا مولا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اس کا فیملی ممبر بن گیا، اس کی وراثت کا بھی حقدار بنے گا، جس طرح غلاموں کے اور جو لوگ ان کو آزاد کرتے تھے ان کے ساتھ تعلق ہوتے تھے، وہ اسی گھر کا ایک ممبر گنا جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی مولا مددگار کے معاملے میں نہیں بلکہ کسی اور قرینے کے وراثتی آپ اندازہ کر لیں تو وہاں پر یہاں پر اس حدیث میں بھی لفظ مولا، نیچے والی حدیث میں بھی لفظ مولا، تو پتہ چلا کہ مولا جب متعدد معنی رکھتا ہے تو جب بھی اس کا معنی کریں گے پیچھے سے دلیل دیکھیں گے کہ بات کس وجہ سے جاری تھی، اس قرینے کے مطابق اس کا معنی کیا جائے گا، بغیر قرینے بغیر دلیل کے اس کا معنی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک میں نے علمی گفتگو جو تھی، علمی بحث تھی لفظ مولا کے حوالے سے وہ کی۔ اب حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یہ کس وجہ سے فرمایا تھا؟ جب ہم اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو قرینہ اور بات کچھ اور ہوتی ہے۔ وہاں پر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا مولا، وہاں دو معنی علماء نے لکھے ہیں، یا معنی دوست لیا ہے یا معنی محبوب لیا ہے۔
تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روایت کو متعدد کتب میں روایت کیا گیا ہے۔ معجم الکبیر میں امام طبرانی نے بھی نقل کیا، مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی نقل کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کس انداز میں بیان کیا۔ امام طبرانی فرماتے ہیں، اور اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، فرماتے ہیں قالوا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وآدی من آداہ۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ جو اس سے محبت رکھتا ہے تو اس سے محبت رکھنا، اور جو اس سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھنا۔ اب اگلے الفاظ نے لفظ مولا کا معنی منتخب کر دیا، کیونکہ آگے بات ہو رہی ہے کہ جو اس سے محبت رکھتا ہے تو اس کے ساتھ محبت رکھنا، جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی۔ اب دشمنی دوستی کی ضد ہے، تو یہ الفاظ دشمنی کے بتا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں من کنت مولاؤ، جس کا میں دوست ہوں، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو میرا احترام کرتا ہے، وہ میرے علی کا بھی دوست ہے، میرے علی سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اس قرینے نے مولا کا معنی واضح کر دیا کہ یا محبوب ہے یا اس کا قرینہ دوستی کا ہے، کیونکہ دوستی کی ضد دشمنی ہے۔ اگلی مکمل حدیث میں وہ واضح الفاظ حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیے کہ جو علی سے دوستی رکھے اے اللہ تو اس کے ساتھ دوستی رکھنا، جو علی سے دشمنی رکھے اے اللہ تو اس کے ساتھ دشمنی رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل تشیع کا یہ دعویٰ ہے کہ اصول دین سے ہے امامت۔ اگر اصول دین سے امامت ہے تو دلیل قرآن کی کوئی واضح آیت پیش کرتے یا واضح صریحاً حدیث پیش کرتے جس میں خلاف علی پاک کی خلافت کا نام لے کر ذکر کیا جاتا۔ نہ قرآن کی آیت ان کے پاس ہے، نہ دلیل ہے۔ جو فضیلت والی حدیث ہے اور وہ بھی متعدد معنی رکھتا ہے لفظ مولا، اس سے چلے بیچارے اپنا مدعا ثابت کرنے۔ یہ ایک ناکام کوشش ہے ان کی۔ اس حدیث سے خلافت بلا فاصل کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے اگلی حدیث جو امام حیثمی نے اسی مجمع الزوائد میں نقل کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عمار بن یاسر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسی من آمن بی وصدقنی بولایتی علی بن ابی طالب من تولاہ فقد تولانی ومن تولانی فقد تولی اللہ عز وجل ومن احبہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ تعالی ومن ابغضہ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ عز وجل۔ رواہ الطبرانی باسناد احسنھا فیہ جماعۃ۔ امام حیثمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر نے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو تلقین کرتا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام اسے تلقین فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے میں اسے تلقین کرتا ہوں، اور جو میری تصدیق کرتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، ایسے شخص کو میں تلقین کرتا ہوں کس بات کی؟ فرمایا وہ علی ابن ابی طالب سے دوستی رکھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ علی ابن ابی طالب سے دوستی رکھے، میں اس شخص کو یہ تلقین کرتا ہوں۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس شخص سے ولا رکھے گا، یعنی جو مولا علی سے دوستی رکھے گا وہ مجھ سے دوستی رکھے گا۔ اب یہاں پر بھی ولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں معنی دوستی آ رہا ہے۔ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، میری تصدیق کرتا ہے، میں اس شخص کو یہ تلقین کرتا ہوں وہ علی سے دوستی رکھے۔ جو علی سے دوستی رکھے گا وہ شخص علی سے نہیں مجھ رسول سے دوستی رکھے گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھے گا۔
جو علی سے دوستی رکھے گا وہ میں رسول سے بھی رکھے گا، اللہ تعالیٰ سے بھی دوستی رکھے گا، اور جو شخص اس سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے گا۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرما دیا جو اس سے بغض رکھے گا، یعنی جو علی سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، وہ مجھ رسول سے بغض و عداوت رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے بغض رکھے گا۔ تو یعنی اس حدیث سے پتہ چلا مولا علی کی دوستی رسول کی دوستی ہے، اللہ کی دوستی ہے۔ علی پاک سے محبت رسول سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اور علی پاک سے دشمنی سیدھی رسول سے دشمنی ہے اور اللہ سے دشمنی ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ ولا استعمال کیا گیا، وہاں مولا کا استعمال کیا گیا، تو وہاں پر بھی مولا بمعنی دوستی تھا، یہاں پر حضور علیہ السلام نے وضاحت کر دی تو لفظ مولا کا معنی بغیر کسی قرینے اور دلیل کے خلافت بلا فصل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ خلیفہ مولا کا معنی ہے سردار، وہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا سید، سردار، سید کا معنی سردار ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جب مولا کا معنی سردار ہے تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا میں سردار ہوں اس کا علی بھی سردار ہے، تو لہٰذا جب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو خلافت تو سردار کو ملنی چاہیے تھی، جسے حضور نے سردار قرار دے دیا۔ تو میں نے کہا جناب یہ بھی آپ کا قرینہ نہیں بنتا، کیوں؟ حضور علیہ السلام تو صرف امتیوں کے سردار تو نہیں ہیں، امام الانبیاء تو نبیوں رسولوں کے بھی سردار ہیں جی، حضور علیہ السلام سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ جب نبی پاک سارے نبیوں کے سردار ہیں تو اگر آپ یہ معنی کریں گے کہ حضور جس کے سردار ہیں علی بھی اس کا سردار ہے، تو حضرت علی تو نبیوں کے سردار بنیں گے، تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ امتی جتنی بھی شان والا ہو وہ نبی کا سردار تو کیا نبی کے برابری کا بھی دعویٰ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، نبی کی برابری بھی امتی نہیں کر سکتا، سرداری تو دور کی بات ہے۔ تو یہ معنی بھی وہاں نہیں بنتا، کیونکہ اس کی نہ کوئی دلیل ہے نہ قرینہ ہے، اور یہ خود شیعوں کی کتاب ہے رجال کشی، جس میں خود امام جعفر صادق نے اس بات کی وضاحت فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں جو ہم کو نبی کہے یا نبیوں سے افضل کہے، آپ فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو ہمیں نبی کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ خود امام جعفر صادق نے کہہ دیا۔ جب وہ نبی کہنے کی اجازت نہیں دیتے تو نبیوں سے جو افضل کہے گا وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا۔ تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں، نبی مولا علی کی کروڑوں شانیں ہیں، حضرت مولا علی کی کروڑوں شانیں ہیں، مگر کسی نبی کی برابر نہیں ہو سکتی، سرداری تو بہت دور ہے۔ لیکن شیعوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی نعوذ باللہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، یہی ان کا کفر ہے۔ خود امام جعفر صادق نے کہہ دیا، نعرہ لگو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہاں جی، یہ صفحہ نمبر ہے 214، جس میں سیدنا امام جعفر صادق کا فرمان خود شیعہ علامہ کشی نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ من قال اننا انبیاء فعلیہ لعنت اللہ ومن شک فی ذالک فعلیہ لعنت اللہ۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو ہمیں نبی کہے اس پہ بھی لعنت، اور جو اس میں شک کرے اس پہ بھی لعنت۔ اب امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ نبی ہیں نہ نبی جیسے ہیں، تو جتنی بھی امام کی شان ہو وہ نبی کے برابر، جب برابر نہیں ہو سکتا تو افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی جہالت کا اندازہ کریں آپ، ان لوگوں نے خلافت علی کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کی بھی توہین کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ تفسیر حیات القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت
آدم کو اللہ نے کہا کہ پنج تن پاک کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھنا، لیکن حضرت آدم نے دیکھا 107 صفحے، یعنی پنج تن پاک کو حسد کی نگاہ سے دیکھا۔ جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے باہر نکال دیا۔ اب یہ قرآن کے شرعاً خلاف ہے بھائی، یعنی کہ امامت علی کو ثابت کرنے کے لیے نبی کو بھی نہ چھوڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک لفافہ اتارا جس میں 12 اماموں کے نام تھے کہ تم ان اماموں کی امامت کو مانو، لیکن یونس علیہ السلام نے جس طرح ماننے کا حق تھا نہ مانا۔ جب نہ مانا تو اللہ نے بطور سزا انہیں مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، توہین در توہین کی ہے۔ صحابہ تو صحابہ رہ گئے، یہ نبیوں کے بھی گستاخ ہیں۔ یہ ملا باقر مجلسی 12ویں صدی کا ان کا بہت بڑا مجتہد گزرا ہے، جس کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں آیات القلوب، انڈیا سے اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان لوگوں نے خلافت ثابت کرتے کرتے نہ صحابہ کرام کو چھوڑا، نہ ہی انبیاء کو چھوڑا۔ جو بھی ان کے سامنے آیا انہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اور میں آپ کو یہ پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ امام الانبیاء کے بارے میں بھی انہوں نے کیا لکھا کہ اگر تم نے خلافت علی کا اعلان نہ کیا تو تمہاری رسالت ہی، تم نے کوئی رسالت کا حق کی ادا نہیں کی۔ یہ نبی پاک کے بارے میں لکھا ہے۔ اب میں جو دلیل دینا چاہتا ہوں، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت منصوص من اللہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس کا اعلان کر دیا، صحابہ نے نہیں مانا، سارے مرتد ہو گئے۔ دوسری طرف انہوں نے، یعنی تضاد ہی تضاد ہے۔ اب اندازہ کریں جب ایک عدالت میں کوئی دعویٰ کیا جائے، اب مدعی جو ہے دلیل دیتے ہوئے کوئی دلیل ایک اور دے دے، دوسری اس کے خلاف دے دے، تو اس کا دعویٰ مضبوط رہے گا؟ جج بھی کہے گا بے وقوف آدمی، تیری تو بات ہی ایک نہیں ہے۔ جب تیری بات ایک نہیں تو تیرا دعویٰ مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر تو کہتے ہیں کہ خلافت کا اعلان ہو چکا ہے، ادھر یہ میرے سامنے ان کا شیخ مفید ایک گزرا ہے جس کی کتاب ہے الارشاد، اس کے صفحہ نمبر 144 پہ لکھا ہے کہ حضرت عباس نے حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں خلافت ملے گی آپ کے بعد؟ حج کے بعد آپ نے لوگوں سے منہ پھیر لیا تو وہ کھڑے ہو گئے، آپ کے پاس صرف عباس، فضل بن عباس، علی ابن ابی طالب اور اہل خاندان رہ گئے تھے۔ عباس نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ امر ہم میں آپ کے بعد برقرار رہنے والا ہے تو ہمیں اس کی بشارت اور خوشخبری دیں، یعنی اگر آپ کے بعد یہ خلافت والا امر ہمیں ملے گا تو ہمیں بشارت اور خوشخبری دیں۔ کیونکہ حضرت عباس کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام صرف زبان سے کہہ دیں کہ میرے بعد خلیفہ علی ہے تو کسی صحابی کی جرت نہیں کہ وہ چوں چرا کر جائے۔ صحابہ اکرام نے اسی وقت سر تسلیم خم کر لینا تھا، اسی لیے تو حضرت عباس نے پوچھا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اب ادھر کہہ رہے ہیں اعلان ہو گیا ہے، ادھر حضور علیہ السلام نے انکار کر دیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے وہ غلط، اگر وہ صحیح ہے تو یہ غلط، تو جس مذہب کی ہزاروں دلیلیں ہوں، کوئی دلیل کدھر جا رہی ہے، کوئی کدھر جا رہی ہے، نہ سار ہے نہ پاؤں ہے، وہ مذہبی بیچارہ جھوٹ کا پلندہ تو ہو سکتا ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دوسری بات تضاد کی سنائی، اسی حیات القلوب میں لکھا ہے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ مجھے کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دوسرے مسلمانوں کو ملتا ہے وہ تجھے بھی ملے گا، یعنی جو ان کا نفع ہے تم بھی اس میں شریک ہوگے، نقصان ہے تو تم بھی اس میں بھی شریک ہوگے۔ تو شخص نے کہا جی نہیں، آپ مجھے اپنے بعد خلافت لکھ کے دے دیں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ نہ میرے اختیار میں ہے نہ تیرے اختیار میں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ وہ جو ہے جی ادھر کہہ رہے ہیں اعلان حضرت علی کا ہو چکا ہے،
ادھر کہہ رہے ہیں حضور نے حضرت عباس کو انکار کر دیا، ادھر کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کے کہا کہ یہ فیصلہ میں نے کرنا ہی نہیں، اگر کرنا ہی نہیں تو پھر غدیر خم کی جو کہانی گھڑی ہوئی ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ چیز صحیح ہے تو وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے تو وہ غلط ہے. تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ تفسیر عیاشی میرے سامنے پڑی ہے ان کی، اس میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس لک الامر شیء، اے محبوب تجھے کسی چیز کا اختیار نہیں. اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کو یہ کیا مطلب ہوا کہ کسی چیز کا اختیار نہیں؟ اس نے کہا یہ نہیں، مقصد اس کا یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام شدید تمنا رکھتے تھے کہ میرے بعد علی خلیفہ بنے، لیکن اللہ نے انکار کر دیا. اب یہاں پر تو بات ہی صاف ہو گئی کہ حضور علیہ السلام تمنا رکھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ تقدیر قضاء و قدر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ علی نہیں بلکہ صدیق اکبر ہوگا. تو یہاں پر تو بات بالکل ہی کلیئر ہو گئی. اب یہ تضاد ہی تضاد کا پلندہ ان کا مذہب. تو جس مذہب میں اتنا تضاد ہو وہ کبھی قرآن و حدیث کا مذہب نہیں ہو سکتا. وہ سمجھ لیں لوگوں کا گھڑا ہوا ہے. جو کبھی کہیں کوئی بات گھڑ دیتے تو جھوٹے بندے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا میں نے پہلے کیا کہا ہے اب کیا کہہ رہا ہوں، وہ اپنی ہی بس دھن میں لگا رہتا ہے. اسی طرح انہوں نے کہیں کچھ بات کر دی، کہیں کچھ کر دی، کہیں کچھ کر دی. تو پتہ چلا کہ میرے بھائی حدیث مولا کا معنی خلیفہ نہیں بلکہ دوستی ہے. حضور علیہ السلام نے اگر مددگار بھی کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا میں مددگار ہوں میرا علی بھی اس کا مددگار ہے. تو حضرت مولا علی نے تو صحابہ کرام کی مدد بھی کی ہے، جنگوں میں بھی کی ہے، ہر جگہ پہ صحابہ کرام کے ساتھ رہے ہیں. مدد کا معنی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، وہاں پر کر سکتے ہیں. مولا مانا دوستی کر لیں، محبوب کر لیں، کرینہ تو موجود ہو، کوئی دلیل ہو جس کے تحت یہ معنی کیا جا رہا ہے. اگر آپ مولا بمعنی خلیفہ کریں گے تو بخاری شریف میں موجود ہے، میں نے وہ حدیث پاک اس جمعے پر سنائی تھی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زید سے فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے میرا مولا بھی ہے. تو جی اگر خلیفہ بلا فاصل کا یہی معنی ہے تو پھر تو حضرت زید کو بڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ مولا کا لفظ تو ان کے بارے میں بھی ہے. تو پتہ چلا ان کی یہ صرف ایک کہانی گھڑی ہوئی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب یہ حدیث حضور علیہ السلام نے بیان کیوں کی، اس کا جو وضاحت ہے وہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھی ہے کہ کچھ لوگوں نے یمن کی مہم پر حضرت علی سے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو انہیں ناپسند گزریں. انہوں نے کہا جا کہ ہم اس کی شکایت حضور علیہ السلام سے کریں گے. ان شکایات کرنے والوں میں ایک بریدہ نامی شخص بھی تھا. اس نے آ کے حضرت علی کی جب شکایت کی تو وہ بریدہ کہتا ہے کہ جب میں حضرت علی کی شکایت کر رہا تھا اسی دوران میں نے حضور کے جب چہرے کو دیکھا تو آپ کے چہرے پہ جلال ٹپک رہا تھا، غصے کے آثار تھے، میں ڈر گیا. اس وقت حضور نے فرمایا لوگو تم یہ جو شکایات علی کی کر رہے ہو یہ علی کی نہیں یہ میری کر رہے ہو. اس وقت حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. اے اللہ جو اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. امام الانبیاء نے تنبیہ فرما دی کہ علی کی شکایت نہ کرنا. کیوں؟ جو علی کی شکایت کرے گا وہ علی کی نہیں خود رسول کی شکایت کر رہا ہے. تو یہ تھا اس کا سیاق و سباق جس پر حضور علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان فرمایا. تو عزیزان گرامی، اب اللہ رب العالمین نے جو ترتیب خلافت رکھی ہے اس کو سورۃ نور کی آیت میں اللہ نے واضح بیان فرما دیا ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جہاد کا اذن ہوا تو ہمہ وقت وہ تلواریں اپنے ساتھ رکھتے تھے. ایک دن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی ہم پہ بھی وہ دن آئیں گے
کہ ہم امن چین اور سکون کی زندگی گزاریں گے، یعنی ہمیں یہ تلواریں اٹھانے اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہ پڑے گی، اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں گھبراؤ نہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں تم میں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے میں انہیں زمین میں خلافت دوں گا، خلافت دوں گا، حکومت دوں گا، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، تو تمہیں اس دور میں امن اور سکون مل جائے گا۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد خلیفہ کون بنا؟ ابو بکر صدیق، ان کے بعد مولا علی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا میں ان کو خلافت دوں گا جو ایمان لائے گا اور عمل اچھے کرے گا۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے چاروں خلفائے راشدین ایمان میں بھی مضبوط تھے، عمل میں بھی مضبوط تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وعدے کو جو اللہ نے کیا تھا اسے پورا کیا۔ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی، یعنی پہلی امتوں کو جیسے دی ویسے ہی تمہیں بھی خلافت دوں گا، حکومت دوں گا، تاکہ ان کے لیے ان کا دین مضبوط ہو جائے جو اللہ اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ضرور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ اب اسی خطبے کی تفسیر خود مولا علی نے کتاب نہج البلاغہ، یہ کم از کم تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہوگی، یہ حضرت علی کے خطبات کی کتاب ہے۔ جب حضرت عمر پاک نے مشورہ طلب کیا جنگ فارس میں جانے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ جنگ میں خود ساتھ جائیں، حضرت عمر سے کہا تھا، آپ اس وقت خلیفہ تھے، تو حضرت عمر پاک نے مولا علی کو بلایا اور کہا کہ آپ مجھے مشورہ دیں، مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اگر نعوذ باللہ حضرت علی کے دل میں کوئی کدورت ہوتی، دشمنی ہوتی، بغض ہوتا، تو یہ تو موقع اچھا تھا، کہتے آپ چلے جائیں اور شہید ہو جائیں تاکہ خلافت مجھے ملے۔ لیکن حضرت علی نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اس امر میں کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے۔ ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں تمہیں خلافت دوں گا اور تمہارے دین کو تمہارے لیے مضبوط کر دوں گا جس کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ اپنا لشکر بھیجیں، کیونکہ ہم نے جب بھی کوئی میدان جیتا ہے وہ فوج کی کمی بیشی زیادہ یا تھوڑے ہونے کی وجہ سے نہیں جیتا، بلکہ جب بھی کوئی میدان جیتا ہے اللہ کی مدد سے جیتا ہے، اللہ کی مدد سے جیتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا امور سلطنت میں، یعنی سلطنت کے کاموں میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے، بادشاہ کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی، وہ آپ نے تسبیح دیکھی ہوگی، اس میں دھاگا ہوتا ہے، وہ سارے جو من کے ہوتے ہیں تسبیح کے ان کو ایک ہی لڑی میں پرو کے رکھتا ہے، اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو سارے تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں آپ وہ دھاگا ہیں جس نے پوری امت اسلامیہ کو سنبھال کے رکھا ہوا، لہذا آپ نہ جائیں اپنی فوج کو بھیجیں، ہمیں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے فتح کا وہ آپ ادھر بیٹھے رہیں، فوج کو جانے دیں، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مورے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے۔ آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں۔ تو
تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے سرزمین عرب کو چھوڑا تو اطراف و جوانب سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے، یا پھر یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پیچھے چھوڑ جاؤ گے۔ فرمایا آپ ہمارے حاکم ہیں، اگر آپ ہی مدینہ چھوڑ کے باہر گئے تو ہو سکتا ہے باہرلی طاقتیں ہم پہ حملہ کر دیں، پھر آپ کو وہاں کی فکر نہیں یہاں کی پڑ جائے گی، لہذا آپ ادھر ہی جمے رہیں، اپنی فوج کو بھیجیں، آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی اب مولا علی سرکار نے مشورہ بھی دیا اور حضرت فاروق اعظم کو جنگ میں جانے سے روکا بھی۔ یہ خطبہ علی بتا رہا ہے کہ حضرت عمر کی خلافت کو مولا علی بحکم قرآن حق سمجھتے تھے، اگر وہ حاکم حق والے نہ ہوتے تو ان کو مشورہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو اگر ظالم غاصب سمجھتے تو کہتے آپ جائیں، جا کر جنگ کا مقابلہ کریں، چلو آپ شہید ہو جائیں گے، دل میں ہوتا کوئی خیال تو بھی چلو یہ جنگ میں جائے گا شہید ہو جائے گا، میرے خلافت جو ہے میرے لیے راستہ آسان ہو جائے گا، لیکن حضرت علی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا آپ ادھر ہی رہیں، آپ وہ ڈورا ہیں جس نے پوری امت کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ رب العالمین نے کیا، تو ترتیب خلافت وہی ہے جو قرآن نے بیان کی، اور جس طرح حضور علیہ السلام کے بعد وہ ترتیب چلی وہی حق ہے، باقی سب ان کے قصے کہانی ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ اہل بیت نے خلافت کا دعویٰ کیا، جب اہل بیت سب سے زیادہ علی پاک جانتے تھے یا یہ آج کا ڈوم جانتا ہے؟ اگر علی پاک سے وعدہ کیا ہوتا حضور نے کہ میرا خلیفہ تم ہو، تو کیا حضرت ابو بکر اور فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، کیا وہ اتنے دلیر تھے وہ چڑھ جاتے اور علی کا حق کھا جاتے؟ علی وہ ہے جسے اللہ نے شیر خدا کا لقب عطا فرمایا ہے، اور یہ اسی نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سارا عرب میرے خلاف ہو جائے اور میں حق پہ ہوں، میں سارے عرب کی پرواہ نہیں کروں گا، میں حق کے ساتھ چمٹا رہوں گا۔ تو جو علی سارے عرب کی پرواہ نہیں کرتا، کیا وہ چند لوگوں سے اپنا حق دے بیٹھا؟ یہ حضرت علی کی چلے تھے خلافت ثابت کرنے، الٹا حضرت علی کی توہین کر دی، حضرت علی کو نعوذ باللہ بزدل ثابت کر دیا کہ وہ اپنا حق بھی نہ لے سکے۔ میرے بھائی نبی پاک کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان وہ ہے، خود حیات القلوب میں یہ ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ نبی کی امت کی 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضور کی امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، تو جب صحابہ ابو بکر صدیق کی خلافت پر اکٹھے ہو گئے تو وہ گمراہی نہیں تھی، حق تھا۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام اس پہ اکٹھے ہو کے سب نے بیعت کی، خود مولا علی نے بیعت کر لی، اور ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے 6 مہینے بیعت نہیں کی، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، اس روایت کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی حضرت مولا علی نے خود ان کی خلافت کو تسلیم کیا، اور بحکم قرآن وہی ترتیب تھی جس طرح وہ چلی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، وہ 30 سال آ کر حضرت امام حسن تک پورے ہو گئے۔ حق اور ثواب مذہب اہل سنت و جماعتی ہے، جس میں صحابہ اور اہل بیت دونوں کی عزت کو بھی برقرار رکھا گیا ہے اور ادب کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ اب اہل سنت سے ہٹ کر آپ جب بھی راستہ تبدیل کریں گے، یا گستاخی اہل بیت کر بیٹھیں گے یا صحابہ کرام کی گستاخی کر بیٹھیں گے، یہ وہ مذہب پاک ہے جو ہر گستاخی سے پاک ہے، جس کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ ان کا احترام اور ادب کرتا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔